تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. آدمی اچھا کھانا کھائے تو طاقت بنے گی, خوشی محسوس ہوگی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ بدہضمی ہو جائے گی, طے ہو جائے گی, جلاب ہو جائے گا, پھوڑی پھسی نکل جائے گی. کہ کیا ہوا؟ کہ فوڈ پوائزن ہو گیا. ایسے ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. جب زندگیوں میں حرام آتا ہے تو حرام سوچتا ہے, اور جب حلال آتا ہے تو زندگی میں حلال کام کرنا آدمی کو سوچتا ہے. حلال اور حرام کتنی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے, اور اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا. اور ایک غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی, اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر بدکاری کا جذبہ پیدا ہوا. اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستوں اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو علماء پر پیش کر کر کے ہر قسم کے حرام سے, ناجائز سے, مشتبہ سے, مکروہ سے نکالتے ہوئے پاک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے, اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جانا چاہیے, اور ہماری عورتوں کے پیٹ میں جانا چاہیے. ہم حلال کمائی کما کر ان کے اوپر خرچ کرنے کے مکلف ہیں, حرام کمائی کر کے خرچ کرنے کے مکلف نہیں. اس لیے میرے دوستو حرام سے بچانا, حلال سے کمانا, سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا, اسراف سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی, اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا اسراف جب زندگی میں آ جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, نہ اخلاق کے لیے بچے, ساری جانی مالی طاقت کھا لیتا ہے. بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی ہے, یہاں تک کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچتا. اسراف اتنی زندگی کو کھا لیتا ہے. اس لیے اسراف کی اجازت نہیں ہے. اسراف سے اپنے آپ کو بچانا اور سنت طریقے پر اپنی زندگی کو لانا. سنت میں برکت ہی برکت ہے, سنت میں رحمت ہی رحمت ہے, سنت میں حفاظت ہی حفاظت ہے. سنت میں سب سے زیادہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اس لیے اپنی ضرورتوں کو اس طریقے سے پورا کرنا. اسی کے ساتھ میں جب یہ چار لائنیں ٹھیک ہوگی, جب کلمہ بنے گا, جب عبادت کی لائن ٹھیک ہوگی, جب معاشرت کے لائن ٹھیک ہو جائے گی, اور جب ہماری معاملات کی لائن ٹھیک ہو جائے گی, اب ہماری زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے. 5ویں نمبر پر جا کر زندگی میں اخلاق آتے ہیں, یہ چار لائنیں ٹھیک ہونے کے بعد میں, ورنہ تو اغراض ہی ہوتی ہے. اور جب اخلاق زندگی میں آئیں گے تو پوری دنیا اسلام کی طرف ایسے آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے, اور پیاسا پانی کی طرف آتا ہے, اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے. ایسی ساری انسانیت دین کی طرف اور اسلام کی طرف دوڑ کر آئے گی, اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو حق کی طرف سے آنے سے روک نہیں سکتا ہے. اسی لیے دنیا میں دین جو چلا ہے وہ طاقت کے زور پر نہیں چلا ہے, بلکہ ایمان اور اعمال اور اخلاق کے راستے سے چلا ہے. صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں, جو ساری انسانیت کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ کیے. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. اخلاق کے بارے میں یہ فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا, فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اور اخلاق کا خلاصہ فرمایا کس میں ہے؟ فرمایا کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچے, سب کو ہم سے راحت پہنچے. اپنوں کو, پرایوں کو, سب کو, ساری انسانیت کو ہم سے راحت پہنچے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں, ان کی لائی ہوئی زندگی چاہتے ہیں, اور ساری انسانیت کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ جائے, اور ساری انسانیت جنت میں داخل ہو جائے, اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے, اور اللہ کی رضا والی زندگی حاصل کر لے, اللہ کی رضا والی موت مرے. یہ ساری انسانیت کے لیے ہم چاہتے ہیں, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اس لیے ہر ایک کے ساتھ میں ہم بھلائی کریں گے. اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو, معاف کرو. اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے, بدلہ لینا مشکل ہے. ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا, کیونکہ وہ اتنا ہی ناپ کے تماچا مار سکتے ہیں,
اگر آپ نے زور سے مار دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. کس میں ہو جائے گا؟ ظالموں میں. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سامنے سے ایک دوسرا آدمی آیا، غلط آدمی. اس نے آ کر کے حضرت صدیق اکبر کو بلا بہنا کہنا شروع کیا. صدیق اکبر خاموش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چل دیے. تو صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ مجھے کہہ رہا تھا تو آپ ہنس رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چل دیے یہاں سے. تو فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، سبحان اللہ. اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ زیادتی. اس لیے کہ بدلہ لینا بہت مشکل ہے اور معاف کرنا بہت آسان ہے. جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. اللہ سے معافی لینے کا راستہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو درگزر کرنا ہے. اس نے فرمایا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو. فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری کو جوڑو. جو رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو. اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ تو بہت اہم ہے. قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. اس لیے ہر حال میں رشتہ داری کو نبھانا چاہیے، چاہے کتنا ہی اپنی آنکھ پر جھیلنا پڑے، کتنا ہی برداشت کرنا پڑے، کبھی رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے سسرالی رشتے داروں کے ساتھ، اپنے اور رشتے داریوں کے ساتھ، کسی رشتے داری کے ساتھ میں کبھی بھی بگاڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ صلہ رحمی سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا جو رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو. اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی زبردست جاہلیت تھی وہ جو ختم ہوئی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے ختم ہوئی ہے. جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے، جو آپ کے جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے، اور جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے اور آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے بن گئے. میرے دوستوں حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے من محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں ایسا حال بنایا کہ سہیل ابن عمرو کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرا رہے ہیں اور آپ کے بالوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے چوم رہے ہیں، اور آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کو لے کر کے اپنے بدن کے پر مل رہے ہیں. جو محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا نبی مانتے تو جھگڑا کا ہی کا تھا، آپ لکھو بھی محمد ابن عبداللہ. لیکن اللہ نے ایسی زندگیاں بدلی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے بدلی ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ میں 10,000 جان نثاروں کی جماعت ہے، اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے پر اونٹ کی ہوئی ڈالی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا، اور آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم. فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور حالات سے گزرنا پڑا. جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکے والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے. یہ ایسی اخلاقی زندگی لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے.
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مکہ کے 100% لوگ ایمان میں داخل ہوئے سوائے چند کے، اور اس کے بعد میں مکہ کا فتح ہونا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کی ہوائیں چلا دیا، یہاں تک کہ فتح مکہ میں 10,000 ہے، تبوک میں 30,000 ہے، حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ ہے، اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے اور کفر کا کلمہ نیچے ہو چکا ہے، پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن چکی ہے، اور ایمان والوں کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت اور سکت نہیں رہی ہے۔ اللہ نے ایسے امن و امان اور سلامتی کی فضا دنیا میں بنائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اس لیے کہ پوری دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی، ہمارے معاملات آئیں گے اور ہمارے اخلاق آئیں گے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کو دیتے ہیں، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں، جہاں کسی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے۔ پوری دنیا کے سامنے جو اسلام آئے گا وہ معاشرت کے راستے سے آئے گا، معاملات کے راستے سے آئے گا اور ہمارے اخلاق کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا، یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت ان بنیادوں کو زندگی میں لانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو،